پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں، اس کہانی کا نام ہے 7 سال بعد۔ انڈا بچی کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ پاس سے گزرنے والے ایک شخص نے اسے روتے دیکھا اور ساتھ ہی اس کی نظر ٹوٹے ہوئے انڈے پر پڑی۔ وہ سمجھ گیا کہ بچی کیوں رو رہی ہے۔ اس نے جیب سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور بچی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو گڑیا، رو نہیں، دوسرا انڈا لے لو۔ بچی رونا بھول گئی۔ اس نے ایک نظر آدمی پر ڈالی لیکن نوٹ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ آدمی دوبارہ بولا، لے لو، جا کر دوسرا انڈا لے آؤ۔ شکریہ، یہ کہتے ہوئے بچی اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی جلدی آنسو پونچھ ڈالے۔ اس شخص کو حیرت ہوئی کیونکہ بچی نے اب بھی نوٹ نہیں لیا تھا۔ آدمی نے پوچھا، کیا بات ہے، تم یہ پیسے نہیں لوگی؟ نہیں شکریہ، بچی نے کہا اور تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ اس شخص نے گھر پر ایک نظر ڈالی۔ شاید وہ اس محلے کا سب سے چھوٹا اور خستہ حال مکان تھا۔ وہ اپنی بدحالی اور غربت کی کہانی اپنی زبانی سناتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر سے اپنے پیچھے کسی کو کہتے سنا، نہیں لے گی صاحب، نہیں لے گی۔ کیا مطلب؟ یہ کہتے ہوئے وہ بولنے والے کی طرف مڑا۔ دوسرے آدمی نے کہا، وہ نہیں لے گی آپ سے 5 روپے۔ اس شخص نے کہا، اور گھر جا کر شاید اپنی ماں سے مار کھائے گی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، انڈا ٹوٹ جانے پر ماں اسے ایک لفظ نہیں کہے گی۔ اس نے پوچھا، تو پھر وہ رو کیوں رہی تھی؟ آدمی بولا، یہ بچی اور اس کی ماں اس محلے کے عجیب ترین لوگ ہیں، سبھی کو ان پر حیرت ہے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، میں سمجھا نہیں۔ آپ کیا سمجھیں گے جبکہ محلے دار آج تک انہیں نہیں سمجھ سکے؟ دنیا میں ان دونوں کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ 1 سال پہلے اس مکان میں کرایہ دار کے طور پر آئی تھیں۔ اس بچی کی ماں محلے والوں کے کپڑے سیتی ہے اور یہ بچی ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی ہے۔ انہیں جو اجرت ملتی ہے بس اسی سے اپنا گزارا کرتی ہیں۔ اگر انہیں کوئی مدد کے طور پر کچھ دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لینے سے انکار کر دیتی۔ آدمی کے منہ سے نکلا، اوہ او۔ دوسرے دن ایک عورت نے ان ماں بیٹی کے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے دروازہ کھولے بغیر اندر سے پوچھا، کون؟ عورت نے جواب دیا، جی میرا نام عارفہ ہے، میں اس سے کچھ کپڑے سلوانا چاہتی ہوں۔ اوہ اچھا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ اندر آ جائیے۔ وہ عورت اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی میں کئی رنگ کے کپڑے تھے۔ دونوں کمرے میں بیٹھ گئیں۔ اتنے میں اس عورت کی بچی وہاں آئی اور اس نے ادب سے پوچھا، آپ چائے پینا پسند کریں گی؟ آنے والی عورت نے کہا، نہیں بیٹی، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کپڑوں کے بارے میں سمجھانے لگی۔ پھر بولی، ان سب کپڑوں کی سلائی کے کتنے پیسے ہوں گے؟ میں ابھی حساب لگا کر بتاتی ہوں۔ 1 منٹ بعد اس عورت نے کہا، جی ان کے 150 روپے بنتے ہیں۔ کیا کہا؟ 150 روپے؟ عارفہ کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ بچی کی ماں نے پوچھا، کیا آپ کو 150 روپے زیادہ محسوس ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں، اتنے کپڑوں کی سلائی کے کم از کم 700 روپے بنتے ہیں اور آپ صرف 150 روپے بتا رہی ہیں۔ بچی کی ماں نے پر اخلاق لہجے میں کہا، میری اجرت تو اتنی ہی بنتی ہے، میں اس سے زیادہ پیسے نہیں لوں گی۔ اگر آپ زیادہ اجرت ادا کرنا چاہتی ہیں تو ان سے سلوا لیں جو زیادہ پیسے لیتی ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے بہن؟ میرا نام جمیلہ خاتون ہے اور اس بچی کا؟ یہ سمینہ ہے، اسکول میں پڑھتی ہے اور قرآن بھی حفظ کر رہی ہے۔ یہ جان کر خوشی ہوئی۔ یہ کپڑے کب تک مل جائیں گے؟ 6 دن بعد ملیں گے۔ شکریہ، میں 6 دن بعد آؤں گی۔ کیا آپ کو پیشگی اجرت ابھی دے دوں؟ جی نہیں، کام کرنے کے بعد لے لوں گی۔ اچھی بات ہے، اب میں چلوں گی۔ ہاں یاد آیا، کل آپ کی بیٹی کے ہاتھ سے انڈا گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ یہ وہاں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کیوں رو رہی تھی؟ کیا اسے خوف ہے کہ آپ اسے ماریں گی؟ جمیلہ خاتون نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، اصل میں یہ اس لیے رو رہی تھی کہ ماں کتنی محنت کرنے کے بعد پیسے کماتی ہے۔ محنت کی کمائی سے خریدا ہوا انڈا گر کر ٹوٹا تو اسے رنج ہوا، لیکن میں نے گھر آنے پر اسے بتایا تھا کہ اس میں رونے کی بات نہیں ہے، صبر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ دونوں بہت اچھی ہیں۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ عارفہ بیگم ان سے رخصت ہو کر اپنے گھر پہنچی۔ ان کے شوہر نے پوچھا، ہاں بیگم، آپ نے وہاں کیا دیکھا، کیا محسوس کیا؟ بہت سادہ مزاج ہیں دونوں، بہت اچھی ہیں۔ 700 روپے سلائی کے بجائے ماں نے صرف 150 روپے مانگے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس سے زیادہ ہرگز نہیں لوں گی۔ ان کے شوہر نے کہا، میں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔
اور میں حیران بھی ہوا۔ بہرحال اب آپ ان کے ہاں آنا جانا رکھیں، سلائی کا کام انہیں ہی دیا کریں۔ عارفہ بیگم نے کہا، جی ہاں میں ایسا ہی کروں گی۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر کی ہدایت پر عمل کیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ 7 سال بعد ایک روز عارفہ بیگم نے جمیلہ خاتون سے کہا، جمیلہ بہن، مجھے بھلا یہاں آتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 5-6 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ عارفہ بیگم مسکرا کر بولی، جی نہیں، پورے 7 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 سال پہلے سمینہ کے ہاتھ سے ایک انڈا گر کر ٹوٹا تھا۔ میرے شوہر اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو 5 روپے کا نوٹ اسے دینے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ دوسرا انڈا خرید لے، لیکن اس نے نوٹ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک محلے والے نے انہیں آپ دونوں کے بارے میں بتایا، تب میرے شوہر نے مجھے آپ کے ہاں بھیجا۔ میں کپڑے لے کر آئی تھی تاکہ آپ دونوں کو دیکھوں اور جائزہ لوں۔ ہم نے جو سنا تھا آپ دونوں کو اس سے بڑھ کر پایا۔ آج کے دور میں آپ جیسے نیک لوگ کہاں ملتے ہیں۔ اس وقت میرے شوہر کے دل میں ایک خواہش نے سر ابھارا تھا، آج میں اس کا اظہار کرنے آئی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ اس سے ملاؤں گی۔ چند ماہ بعد سمینہ اس گھر میں دلہن بن کر گئی تو سسر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ انڈا اس لیے ٹوٹا تھا میری بچی کہ قدرت مجھے تمہاری طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ قدرت کے کھیل ہم انسان نہیں سمجھ سکتے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔